अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ रमज़ान मुबारक के पहले अशरे का वजीफा शेयर करूँगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है। ये महीना हम सब मुसलमानों के लिए बहुत रहमतों और बरकतों वाला और बख्शिश वाला महीना है। नेकियां हासिल करने का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शअबान की आखिरी तारीख को एक खुतबा दिया और उस खुतबे में फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना साया करने वाला है जिसकी एक नेकी 70 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। नफलों का सवाब फर्जों के बराबर हो जाता है और फर्जों का सवाब 70 गुना ज्यादा हो जाता है। सामाइन, रमजान मुबारक का महीना बहुत ही बरकतों वाला है, बहुत ही रहमतों वाला है। इस महीने में आप अल्लाह तबारक व तआला का जितना जिक्र व ज़कार करेंगे उतना ही बेहतर है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो वो सुन लें कि रमजान मुबारक का पहला अशरा जो होता है वो रहमत का अशरा होता है। यकम रमजान से लेकर 10 रमजानुल मुबारक तक जो है वो रहमत का अशरा होता है। इस पहले अशरे में आप अल्लाह से जितनी दुआएं मांगना चाहें आप मांग सकते हैं। अल्लाह से किसी भी रहमत का सवाल कर सकते हैं। अल्लाह से आप दुआएं कर सकते हैं कि मौला हम पर अपनी रहमत की बारिश हमेशा बरसाता रहना, पूरा साल हम पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम और दायम रखना, हम सब गरीबों की मदद फरमाना, तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। इस तरह आपने अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको इस पाक महीने के सदके, अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें जरूर बख्शेगा। पहला अशरा रहमत का अशरा है। हमारा इस बात पर यकीन है, ईमान है कि अल्लाह पाक पहले अशरे में हम पर खूब रहमतें, खूब बरकतें नाजिल फरमाएगा इंशाअल्लाह। जिन लोगों की औलाद नहीं है, बे औलाद हैं, 10 साल हो गए हैं उनकी शादी को, या 10 से कोई ज्यादा या कम है, लेकिन औलाद जैसी नेमत से वो आज तक महरूम हैं, तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि रमजान के पहले अशरे में अल्लाह से अपनी औलाद के लिए जरूर दुआ मांगे कि मौला हमें औलाद नौरीना से नवाज दे। मौला हमें ऐसी रहमत अता फरमा जो तेरी फरमा बरदारी करे, जो तेरी अतायत करे, तेरे रसूल की अतायत करे और तेरी याद में हर टाइम मगन रहे। या अल्लाह हमें ऐसी बेटी अता फरमा। जिस घर में सबसे पहले बेटी होती है वो माँ बाप बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं। उन माँ बाप की सबसे बड़ी खुशकिस्मती यही होती है कि उनके घर में पहली औलाद बेटी होती है। और याद रखें, बेटी भी अल्लाह तुबारक व तआला उसी को अता करता है जिस पर अल्लाह राजी होता है, जिस पर अल्लाह खुश होता है। अल्लाह बेटी भी उसी को अता करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा को रहमत कहा है, तो इसीलिए बेटियां रहमत होती हैं और पहला अशरा भी रहमत का है। तो आप अल्लाह से दुआ करें कि मौला हमें बेटी जैसी रहमत से नवाज दे, मौला हमें बेटी जैसी रहमत अता कर। अल्लाह पाक आपको हर तरह की रहमतों से, हर तरह की बरकतों से नवाजेगा अगर आप रमजान मुबारक के पहले अशरे में अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ मांगेंगे। हो सकता है ये रमजान मुबारक हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो, तो हमें इस अजीम महीने की कदर करनी चाहिए। इस अजीम महीने के एक एक घड़ी, एक एक लम्हे को हम अल्लाह की याद में गुजारेंगे तो हमारी आखिरत भी बेहतर होगी, हमारी दुनिया भी बेहतर होगी। हम पर अल्लाह की रहमत का साया हमेशा रहेगा, हमारे रिज़्क में इजाफा होगा, कारोबार में खैर व बरकत होगी, तमाम परेशानियां, तमाम रुकावटें दूर होंगी इंशाअल्लाह। अगर हम अल्लाह पर यकीन रखेंगे, अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखकर अल्लाह से कुछ मांगेंगे तो अल्लाह पाक हमें जरूर अता करेगा। ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। इस बात पर अटलता हमारा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को सुनता है और कबूल फरमाता है। बेशक अल्लाह तुबारक व तआला हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। तो आप अल्लाह से मांग कर तो देखें। अल्लाह फरमाता है, ए बंदे, तेरे मांगने में देर हो सकती है, मेरे अता करने में देर नहीं। अल्लाह के घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं।
آپ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو آج روزہ رکھنے اور روزہ افطار کرنے کی نیت بتاؤں گی۔ آپ نے جب روزہ رکھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے، روزہ کھولنا ہے تو کیا پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو پہلے عشرے میں جو آپ نے روزانہ وظیفہ کرنا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی۔ اس وظیفے کو آپ نے پہلے روزے سے لے کر 10ویں روزے تک کرنا ہے۔ جن لوگوں کو یہ وظیفہ تھوڑی لیٹ مل جائے کوئی مسئلہ نہیں، 2 روزے گزر گئے ہیں، 4 روزے گزر گئے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ 4 روزے گزر گئے ہیں، 3 روزے گزر گئے ہیں، اب میں نے یہ وظیفہ نہیں کرنا۔ ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ پہلے عشرے کے ابھی 6 دن باقی ہوں گے۔ اگر 4 یا 5 دن پہلے عشرے کے گزر بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو پورے یقین اور پوری توجہ سے کر سکتے ہیں۔ پہلے عشرے کا وظیفہ کیا ہے اور اس کو کرنا کیسے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو روزہ رکھنے کی دعا بتاتی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبصوم غاد نویت من شہر رمضان۔ یہ دعا ہے جو آپ نے روزہ رکھتے وقت پڑھنی ہے۔ روزہ کھولنے کی جو دعا ہے وہ بھی توجہ سے سن لیں۔ اللہم انی لقسمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا آپ نے روزہ افطار کرتے وقت پڑھنی ہے۔ ان دونوں دعاؤں کو آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں جو آپ نے پورے عشرے میں کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے روزانہ کسی بھی ٹائم، پورے دن میں جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ نے بلا تعداد میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے روزانہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ: اے میرے رب، تو ہی ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کو آپ نے رمضان کے پہلے عشرے میں پڑھتے رہنا ہے۔ آپ نے بلا تعداد پڑھنا ہے، لا تعداد پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا میں نے 100 دفعہ پڑھ لیا یا 200 مرتبہ پڑھ لیا، نہیں۔ جتنی مرتبہ آپ کا دل کرے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے پڑھتے رہنا ہے۔ اور اس وظیفے کو مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں، یہ دونوں کے لیے یکساں مفید ہے، بہت ہی برکت والا عمل ہے، بہت ہی اعلیٰ عمل ہے۔ اس عمل کو آپ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت کا سایہ کرے گا۔ آپ اللہ سے رحمت کا سوال تو کر کے دیکھیں، اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو رمضان کے پہلے عشرے میں کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر اپنی رحمت کا سایہ پورا سال کر دینا ہے۔ یہ اتنی زیادہ فضیلت ہے رمضان کے مہینے کے پہلے عشرے میں اس وظیفے کو کرنی۔ اس وظیفے کو پہلے عشرے میں کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے اللہ سے رحمت کا سوال کرنا ہے، اللہ سے اللہ کی رحمتیں مانگنی ہے کہ مولا اس مہینے کی، اس پاک مہینے کی، اس بابرکت مہینے کی جتنی زیادہ رحمتیں ہیں مولا میری جولی میں ڈال دے، مولا میری خالی جولی کو بھر دے، مولا میرے خالی ہاتھوں کی لاج رکھنا۔ اے میرے پاک پروردگار، اپنی رحمت کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھنا، اپنی رحمت کا سایہ ہم پر رکھنا۔ اور جس بندے پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم ہو اس بندے کو کوئی چیز، نہ کوئی دنیاوی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی آسمانی چیز۔ وہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے جس کے سر پہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے۔ اس بندے کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اسے ہر کام میں کامیابی ملتی ہے، اللہ پاک اس کی وہ بھی مدد فرماتا ہے۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے رمضان کے پہلے عشرے میں کرتے رہنا ہے، چاہے رمضان کے پہلے عشرے کے 2 دن ہی کیوں نہ بچیں آپ کے پاس، آپ نے اس وظیفے کو لازم کرنا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ آپ ان کلمات کو سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے پاس آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جن کو زبانی یاد ہیں وہ زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، جن کو زبانی نہیں آتا وہ سکرین شاٹ لے لیں، اپنے پاس رکھ لیں یا لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، جب پڑھنا ہو تو نکال کر پڑھ لیں۔
اور اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور بخشے گا، آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا۔ انشاءاللہ آپ کو ہر پریشانی سے نجات ملے گی، ہر کام میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ تو یہ تھی رمضان کے پہلے عشرے کی فضیلت، رحمت والے عشرے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہو۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔